مال و دولت اور رزق کی وسعت اور رزق کو بڑھانے کا نبوی طریقہ کی پہلی بات، مال و دولت کو اللہ نے ایک امتحان بنایا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و دولت اور اولاد ایک امتحان ہے کہ حدیث ہے، ان لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال، رواہ الترمذی اور البخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امتحان اور ایک فتنہ اور آزمائش تھی، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، اور میری امت کے لیے جو فتنہ، امتحان، آزمائش ہے وہ مال و دولت ہے۔ دوسری حدیث شریف یہ بخاری شریف میں ہے، ارشاد فرمایا، اگر انسان کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے، پوری وادی، پورا پہاڑ سونے کا، ایک پورا علاقہ سونے کا اس کو دے دیا جائے، تو وہ دوسری تلاش کرتا ہے کہ اور بھی مجھے مل جائے، اور اگر دو مل جائیں تو تیسری تلاش کرتا ہے، اور آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا، یعنی قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ تو مال و دولت کو ایک امتحان سمجھا جائے، اور اگر اس کو دین اسلام کے مطابق استعمال کیا جائے تو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا سکون قلب کی دولت میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اور اس کی کتنی وسعت ہے، اس کی حکمرانی کی، اس کی کائنات کی، اس کی مملکت کی کتنی وسعت ہے، وہ بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں موجود ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اگرچہ حکم دیا کہ کوشش کرنا بھی انسان کا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں موجود ہر جاندار کو رزق عطا فرماتا ہے، اور اب اللہ پاک کی اس کائنات کی وسعت کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے بھی ہے، وہ بھی سب اللہ پاک کی ملکیت میں ہے۔ تو جہاں جہاں انسانی ذہن جا سکتا تھا، اللہ نے ان تمام خطوں کا احاطہ کر کے فرمایا، صرف میرا ہولڈ ایک ملک پر نہیں، ایک بر اعظم پر نہیں، بلکہ ساری کائنات کی جتنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان وسعتیں ہیں، وہ سب میری ملکیت میں ہیں، اور اس وسیع رینج کے اندر جو بھی جاندار موجود ہے اس کو رزق پہنچانا یہ میرا ذمہ ہے۔ تو یہ مالک کا ایک خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے سب کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ اب ہم تیسرے نقطے کی طرف آ رہے ہیں کہ رزق بڑھتا کیسے ہے۔ خاص بات ہے، میرے خیال میں یہ وہ موضوع ہے جس کی خاطر آج ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوگا۔ اس کے لیے
آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی سکیمیں موجود ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کام میں حصہ ڈال لو تو تمہارا رزق بڑھ جائے گا، فلاں سکیم میں اپنا نام لکھوا لو تو تمہارا کئی گنا بڑھ جائے گا، مگر ہم آج قرآن پاک کی روشنی میں 4 چیزیں بتا رہے ہیں جن سے انسان کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی صورت جس میں رزق انکریز ہوتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں اضافہ مالک فرماتا رہتا ہے، تو پہلی صورت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، بس یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس کے لیے ویژن کو وسیع کرنا پڑتا ہے کہ آپ سے نیچے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس 1 ٹائم کا یا 2 ٹائم کا ہے، ان کو بھی دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور جو مالک نے آپ کو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، جسم سلامت، آنکھ سلامت، کان سلامت، دل دماغ سلامت، جسم کے 360 جوڑ جو ہیں وہ سلامت، چلنے پھرنے بولنے کی طاقت ہے، اولاد ہے، صحت ہے، بے شمار نعمتیں انسان لیے پھرتا ہے، ان پر نظر نہیں ڈالتا۔ یقین کر لیں جب بندہ اس طرح دیکھتا ہے تو پھر اپنے اندر بہت سی نعمتیں انسان کو جب نظر آتی ہیں تو انسان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی، مالک تیرا شکر ہے۔ یہ جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے جب بندہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کسی کا بازو ہی نہیں ہوتا، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی آنکھوں سے محروم ہے، کوئی زبان سے محروم ہے، اشاروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چلنے سے عاجز ہے، کوئی پیرالائزڈ ہو چکا، کوئی سخت شدت کی بیماری میں ہے، ٹیسٹ کرائے پھرتا ہے۔ معزز برادران، تو انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ شکر ادا کرتا ہے، مالک تیرا شکر ہے، دل سے شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اکبر، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں ایک دفعہ نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا رہوں گا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اس طریقہ سے انسان کو اللہ پاک اور عطا کرتا ہے، مزید دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر کرنے والا ہے۔ مثلا ہم لوگ اللہ کی کروڑوں نعمتیں، اربوں نعمتیں ایک دن میں استعمال، اور ایک سال میں اس سے بھی زیادہ، اور پوری زندگی میں اس سے بھی زیادہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک لقمہ ہی گندم آپ کھائیں، ایک لقمے میں دیکھیں کتنی نعمتیں، صرف ایک لقمے میں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ انسان کو لازماً چاہیے کہ وہ اپنے لقمے پر، اپنی خوراک پر، اپنے کھانے پر غور کرے کہ یہ جو لقمہ ہم توڑ کر منہ میں ڈال کے چبا کے کھا رہے ہیں، اس لقمے کے پیچھے کتنی اللہ کی کرم نوازیاں، کس زمین پر بارش برسی تھی، زمین سے گندم اگی، کٹی پسی، تمہارے دسترخوان پر سجی، تم نے لقمہ توڑا، بسم اللہ بھی ہم بھول جاتے۔ یہ ایک نہیں، دن میں 3 مرتبہ ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، بسم اللہ بھی یاد نہیں، ہاتھ دھونا بھی تکلیف سمجھتے ہیں، اور کھانے کے بعد دعا مانگنا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اس سے اس رزق عطا کرنے والے کی نعمت کی بے قدری
پھر شادی بیاہ میں آپ دیکھیں گے بندہ اتنا کھاتا ہے پلیٹ بھر لیتا ہے، نیچے پھینک دیتا ہے، اس پر پاؤں رکھتا ہے، وہ نعمت وہ رزق گٹروں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بے قدری اور ناشکری ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، غور کرنا ہے، پھر شکر دل سے ادا کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ اللہ اکبر، 4 لفظ ہیں، چاروں کا وزن ایک ہے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو کھانا کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ اس کو کھانے کے بعد اللہ کی نعمت کا یعنی جو شکر ادا کرتا ہے اس کو روزے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آپ نے جملہ ہی کہا، مالک نے آپ کو اس شکر پر روزے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو آج سے پہلا کام، اگر اپنا ہم رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک پہلی صورت یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اور کھانا دوں گا، میں اور رزق دوں گا، میں اور دولت دوں گا، میں اور سکون، میں اور صحت، ٹھیک ہے جی، میں اور خوشیاں بڑھا دوں گا اگر تم شکر کا راستہ اختیار کرو۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا فائدہ اس کو ملے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑی قدر کرنے والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا، جس سے رزق بڑھتا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں گیا، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے ایک خوشہ اگا، 7 سنابل، 7 خوشے اگے، دانہ ایک زمین میں گیا اس سے 7 خوشے اگے، اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے اللہ تبارک و تعالی اگا دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں رب ان کو بھی ایسے عطا کرتا ہے، ان کے رزق میں بھی یوں اضافے، توقع نہیں ہوتی اور کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے دیے ہوئے رزق کو خرچ کریں۔ تیسرا صورت، اللہ اکبر، جس پہ آج ہماری توجہ ہی نہیں، تیسری صورت جس سے رزق بڑھتا ہے، قرآن شریف سورہ نور میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ کون سی ہے کہ جب بیٹی بیٹا جوان ہو جائیں یا معاشرہ میں ایسے لوگ ہوں جن کو نکاح کی ضرورت ہے، بچیاں بچے مرد اور عورتیں، تو اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے معاشرہ میں موجود جو ایسے افراد ہوں، انکحوا، ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اب میں ہوں آپ ہوں، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ منڈا کردہ کیے کیا ذریعہ ہے، کچھ کام شام، کوئی اس کے پاس پیسہ وغیرہ، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ارنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن ذات باری پہ بھروسہ بھی بڑی چیز ہے۔ جنہوں نے ظاہری دولت کو دیکھا وہ نقصان اٹھا گئے، اور جنہوں نے ظاہر کو دیکھ کے حقیقت میں اپنے رب کی قدرت کو اور اس کی طاقت کو دیکھا، اللہ نے ان کو بھاگ لگا دی۔
قرآن شریف فرما رہا ہے جب تم اس طرح نکاح کرا دو گے این یکونوا فقراء، اگر وہ میاں بیوی میں ظاہری مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، بس مناسب گزارا ہے، بس نکاح ہوتا جائے گا، یہ ان دونوں میاں بیوی کی زندگی ایک ہوتی جائے گی، اس کا مقدر اس کا مقدر، اس کی قوت اس کی قوت، یہ دونوں جب نکاح کی صورت میں جمع ہوں گے ایک خاندان کی صورت اختیار کریں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن شریف میں کہتے واللہ واسع علیم، نادانو تم نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بڑے وسیع فضل والا ہے، بڑے علم والا ہے، اس کی قوتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ خاص بات تھی جس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا۔ 3، اب چوتھی صورت اس سے بھی آگے ہے، اس پر بھی آج سے ہم نے عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ میرے برادران، چوتھی صورت وہ ایسی ہے کہ اس میں رزق بھی بڑھتا ہے اور جلد بڑھتا ہے، جلدی سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ صورت جب اختیار کریں گے، اللہ رسول کا یہ حکم جب آپ مانیں گے، تو قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ علم رکھنے والے ہیں، مشاہدہ رکھنے والے ہیں، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور جلدی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، بہت فائدے ہیں اس عبادت کے۔ وہ کیا ہے جی معزز برادران؟ وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال و دولت میں شامل کریں۔ بہن ہے، بھائی ہے، خالہ ہے اور رشتہ دار ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو جائیداد میں جن کا حصہ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہے، بھانجے ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، تائے ہیں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں، یعنی بالکل قریب ہیں، ایک قرآن مجید، دوسری امانت، تیسری رشتہ داری۔ تحت العرش ثلاثۃ، 3 چیزیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، یہ 3 چیزیں جو میں نے عرض کی، قرآن کریم، امانت، رشتہ داری، اور رشتہ داری اعلان کر رہی ہوگی دنیا میں جس نے مجھے جوڑا تھا آج اس کو اللہ اپنی رحمت سے جوڑتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کمیٹی جب ڈل رہی ہوتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے پہلی کمیٹی مجھے مل جائے، دوسری تو لازماً مجھے ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس قانون کو، قرآن پاک کی اور حدیث نبوی کی ان تعلیمات کو اختیار کر لیں تو بہت جلدی رزق بڑھے گا۔ معزز برادران، یہ متفق علیہ حدیث شریف سن لیں، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام ترمذی علیہ، امام مسلم نے روایت کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے، جو شخص کہ اس کا رزق بڑھ جائے،
اس کا رزق پھیل جائے، یبسط لہ فی رزقہ، اس کا رزق میں وسعت آ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، وینسع لہ فی عسرہ، اور رزق بھی بڑھے، عمر میں بھی برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کر دے، رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ یہ ضمانتیں ہیں۔ اس کی ظاہری وجہ ایک یہ ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کو اس کا حق دیتے ہیں، سارے بھائیوں کو اس کا حق دے دیتے، ساری بہنوں کو حق دے دیتے، اب وہ آپ کا رزق بہن کے پاس گیا تو بھانجوں کے پاس، بھانجیوں کے پاس، بھائی کے پاس گیا تو اس کی اولاد کے پاس گیا، خالہ کے پاس گیا۔ غور کرنا ہے ہم نے آج، جب رشتہ داروں کو ہم اپنے رزق میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کی تعداد 10 ہے یا 15 ہے یا 20 ہے یا 30 ہے، آپ کا دیا ہوا رزق اللہ کا تھا، آپ نے ان کا حصہ ان میں بانٹا، مزید آپ ان میں بانٹتے رہتے ہیں، تحفوں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، مدد کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان تمام رشتہ داروں کی رینج میں آپ کی نیکی، آپ کی بھلائی پھیلتی گئی، پھیلتی گئی، پھیلتی گئی، ان کے دل خوش ہوتے گئے، اور پھر کیا ہے، وہ جتنے رشتہ داروں تک آپ کی بھلائی، آپ کا دیا ہوا مال پہنچتا گیا، ان سب کے دل خوش ہوتے گئے اور ان سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے گئے۔ تو آپ پہلے اکیلے دعائیں مانگتے تھے، ٹھیک ہے جی، آپ ایک تھے، اپنے لیے مانگتے تھے، آپ کی دعا آپ جیسی تھی، لیکن اب جب سارے ہاتھ اٹھے، مالک میرے بھائی کو اور عطا فرما، مالک میرے ماموں کو اور عطا فرما، ماں کہتی اللہ میرے بیٹے کو اور عطا فرما، یہ جتنے رشتے تھے مالک کے بنے ہوئے، آپ نے اس کا حکم مان کر اللہ کا دیا ہوا رزق جب ان میں تقسیم کیا، بس اب سب کی زبانوں سے جب تمہارے لیے دعا کے لفظ نکلے تو وہ عرش الہی پر جا کے قبول ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگا دیتا ہے، اللہ آپ کو اتنا دیتا ہے کہ پھر آپ کو سکون ہی سکون، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر جگہ عزت سلام، ہر جگہ سکون آپ کا سلام، ہر جگہ آپ کے جو رشتہ دار وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کا تعاون کریں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ جب تم صلہ رحمی کرتے رہو گے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے رہو گے، ان کی دعائیں لیتے رہو گے، ان سے محبتیں ان میں بانٹتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بھی بڑھاتا رہے گا، تمہاری عمر میں بھی اللہ پاک برکتیں نازل فرماتا رہے گا۔ پھر تھوڑے وقت میں، برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی تو محدود ہوتی ہے، اس محدود وقت میں اللہ تعالیٰ تم سے بڑے کام کروا لے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی زندگی کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 ہجری میں، یعنی دوسری صدی ہجری میں کہ جن کا وقت ہے، جن کا دور ہے، صرف 62 سال میں بھی 13 دن کم تھے۔ 62 سال میں امام بخاری علیہ رحمہ اتنی بڑی کتاب لکھ گئے جو آج بھی ہر مدرسہ میں پڑھی جا رہی ہے، صحیح بخاری۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جب دعائیں ملتی ہیں، ماں کی دعا ملی، باپ کی دعا ملی، رشتہ داروں کی دعا ملی، دوستوں کی دعا ملی، پھر اللہ پاک ان کو اتنے بڑے ان سے کام لے لیتا ہے کہ ان کی تھوڑی زندگی میں اللہ ان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، تو عمر میں بھی برکت، مال میں بھی برکت۔ یہ چوتھی صورت ہے معزز برادران۔ یہ 4 صورتیں تھیں جن سے
اللہ پاک جل مجدہ نے ہمیں رزق بڑھانے کا، اضافہ کی گارنٹی دی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب رشتہ داروں کے حقوق پر ہم آخری بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مشکل کام ہے۔ گھر میں تو بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہیں، یہ نہیں کہ گھر والوں میں بھی بندہ وہاں بھی کچھ خرچ کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ مسلمان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جو سب سے اچھا بیہیو سلوک کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ مگر رشتہ داروں کے ساتھ چلنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس میں محنت کی، ہمت کی، حوصلے کی، صبر کی، تحمل کی بڑی ضرورت۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی کا معنی ہے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا، احسان کرنا، رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، ٹوٹے تعلقات کو جوڑنا، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے۔ کسی نے زیادتی کی، آپ زیادتی نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو صبر میں لا کر آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑنے لگ جائیں گے۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنا، یہ نقطہ ہے آج کا، اس کو سمجھنا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت حوصلے کی، بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ میرے حضرت کا ارشاد ہے، فرمایا توڑنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا مگر جوڑنے کے لیے تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا۔ توڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس نہ جائیں کسی کے پاس، بیٹھ جائیں اپنے گھر، مگر جب جوڑنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، پھر جتنی محنت ہے اجر بھی اتنا ہے۔ میں یہ اب آپ کو، یہ قرآن کریم میں صلہ رحمی کی متعلق کم از کم 20 آیات ہیں، 30 سپاروں میں اللہ پاک نے 20 آیتوں میں رشتہ داروں کا حکم دیا۔ معزز برادران، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے ایک واقعہ سن لیں، آپ کو اس کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم 9 ذی الحج، عرفہ، ذی الحج کی جو 9 جس دن حج ہوتا ہے نا، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام یوم عرفہ کی شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ کر، حلقہ بنا کر، گول دائرہ بنا کر حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس جماعت میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو قاطع رحم ہے، یعنی جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، تو وہ اٹھ جائے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے دعا مانگنی تھی کوئی، فرمایا اس جماعت میں اگر کوئی میرا صحابی ایسا موجود ہے جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، تو وہ اٹھ جائے، یہاں سے چلا جائے۔ آگے سنیں، ہمارے پاس نہ بیٹھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، ایک صحابی اٹھے، حضور کی بات تھی نا، ہم تو سنتے ہی رہتے ہیں نا جی، وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ اٹھے اس جماعت سے، جماعت صحابہ میں ایک صحابی اٹھے، چلے گئے
اللہ، کافی کچھ دیر کے بعد پھر وہ واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے اٹھ کر جانے کی وجہ پوچھی، آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھیں، جب آپ نے فرمایا کہ کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو وہ یہاں سے اٹھ جائے، تو میں اٹھا۔ میری خالہ ناراض تھیں مجھ سے، میں اس کے گھر چلا گیا، اس سے معذرت کر کے اس سے صلح کر لی، اس نے میرے لیے دعا کی، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ پھر میں واپس حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اگلا جملہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر 1000 میں ایک شخص بیٹھا ہے جو رشتہ داروں کی حقوق نہیں ادا کر پا رہا، تو اس 999 بقیہ افراد پر اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوتی، ایک کی وجہ سے۔ اس قدر یہ اہمیت ہے، یہ جو خونی رشتے ہیں یہ آپ کے لیے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان کو سنبھال کر، ان کو آگے بڑھا کر، ان کی دعائیں لے کر آپ کا سفر بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بزرگ ہیں محمد بن المنقدر، کیا برکتیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں ہمارے دین میں، اور بڑے بڑے ہمارے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ محمد بن المنقدر کا قول ہے، فرمایا میرا ایک بھائی تھا اور میں، اب دیکھیں نا، انہیں عبادات کا بھی بڑا شوق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں میرا بھائی تھا وہ ساری رات نوافل میں گزارتا اور میں اپنی والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا، وہ سجدہ میں والدہ کی خدمت میں۔ رات تو گزر جاتی، اس کی بھی رات گزر جاتی، میری اس عبادت میں رات گزر جاتی، اور مجھے کبھی یہ تمنا نہ ہوتی کہ اس کی رات کا ثواب میری رات کے بدلے میں مجھے مل جائے۔ میں خوش ہوتا کہ مجھے اللہ نے پوری رات اپنی ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ آپ شامل کریں نا دعاؤں کو، دوسروں کی دعاؤں کو۔ تو دعائیں کب ملتی ہیں؟ جب کسی کی بندہ خدمت کرتا ہے، کسی کا احترام کرتا ہے، پھر دعاؤں کا ایک وسیع سلسلہ شروع رہتا ہے۔ معزز برادران، اب آخری بات، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک۔ جی حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، یہ اب کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، اور ہمارا معاملہ آسان ہو رہا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی لائف کدھر جا رہی ہے، آپ کس راستے پر چلنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کریں۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں،
تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں یہ کرتا ہوں وہ یہ سلوک کرتے ہیں۔ ایک، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ دو، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہوں، یعنی برداشت کرتا ہوں ان کی زیادتیوں کو، وہ میرے ساتھ جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ عرض کی سرکار کے سامنے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو ان کے چہرے پر سیاہی پھیر رہا ہے، اور اس حالت پر جب تک تو قائم رہے گا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا۔ اللہ کی مدد تجھے ملتی رہے گی، اللہ کی مدد ہمیشہ، جب تک تو اس حالت پر رہے گا اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ معزز برادران، تو یہ رزق بڑھانے کے مختصر طریقے تھے۔ آخر میں ایک حدیث پاک جو رواہ احمد و ترمذی، حضور علیہ السلام نے 5 اقوال حضور کے ایسے ہیں جو انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں، جو ہر مسلمان کو زمین فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر اور اس کو جنت الفردوس کی بہاروں کا مالک بنا دیں گے۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچو، تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، وَإِرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اور راضی ہو جاؤ اس چیز پر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اپنے مقدر پر، تو تم سب لوگوں سے زیادہ غنی اور سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ پھر تیسرا، احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کر کامل مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ آخر میں فرمایا، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، بے شک زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان 5 اقوال سے انسان کی سیرت میں بہت تبدیلی آئے گی۔